ہمارے پاس بہت سی آپشنز ہیں رمضان کے مہینے کے دوران بھی اور رمضان کے بعد بھی. ملک گیر تحریک بہت جلد وجود میں آئے گی. عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے NRO حاصل کرنا چاہتے ہیں. عمران خان اس قوم کے دلوں میں ہے, وہ آئے گا. ہر جگہ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں سوائے ایک جگہ سے, اور وہ اڈیالہ جیل ہے. فواد چودھری سے کوئی تعلق نہ ماضی میں رہا ہے نہ اب ہے. انہوں نے مجھے گالیاں دی ہیں, مجھے را کا ایجنٹ کہا ہے. چند جنرلز نے اور ججوں نے اپنی بیگمات کی عقل سے فیصلے کر کے ملک کو تباہ برباد کر دیا. پاکستان کی عوام کو گالی گلوچ, وفاق پہ یلغار کرنا, دوسرے صوبے کے اوپر حملہ کرنا, یہ نہیں چاہیے. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. فروری 2024 سے فروری 2025 تک وفاقی حکومت کچھ کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہم نے معاشی اشاریے درست کر دیے, ہم نے خارجہ پالیسی کے میدان میں کامیابیاں حاصل کیں, لیکن مجموعی طور پر یہ ایک سال کا سیاسی سفر بڑا کٹھن رہا ہے. اب تحریک انصاف دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو اپوزیشن والی ہیں اتحاد کر کے عید یا عید سے پہلے رمضان میں بھی, جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس آپشنز ہیں, تحریک چلانا چاہ رہی ہے. پنجاب اور سندھ کی حکومتیں آپس میں بیان بازی کی حد تک تو لگی ہوئی ہیں, لیکن وہ کارکردگی کی بنیاد پر ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں. جبکہ خیبر پختونخوا کی حکومت محض احتجاج, لانگ مارچ اور چڑھائی کے زمرے میں باتیں کر رہی ہے. اوپر سے PTI کے اندر انتشار بھی ہے اور کھلم کھلا ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی کر رہے ہیں. ملکی سیاسی صورتحال کا آج ہم احاطہ کریں گے. معزز مہمان میں تعارف کرا دیتا ہوں. ہمارے روبرو ہیں جناب محمد زبیر صاحب, سابق گورنر, جناب عمران اسماعیل صاحب, سابق گورنر, اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز تجزیہ کار اینکر پرسن محمد مالک صاحب نے. میں تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. محمد زبیر صاحب, یہ سال ہو گیا حکومتوں کو. وفاقی حکومت تو کچھ معاشی اشاریے درست کرنے, خارجہ پالیسی کے میدان میں کامیابیوں کا کریڈٹ لے رہی ہے. آپ کیسے ان کریڈٹس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک پاکستان جہاں تھا جو جس کو ہم کہتے ہیں نیئر ڈیفالٹ سچویشن, ادھر سے تو باہر آ گیا. اور اس میں اگر آپ IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کو کریڈٹ کہتے ہیں, کیونکہ IMF کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوا, دوست ممالک نے جو پیسے رکھوائے ہوئے تھے اس کو رول اوور کر دیا, تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہاں سے نیئر ڈیفالٹ سے ہم سٹیبلائزیشن پر آ گئے. اگر آپ معیشت کے اعداد و شمار دیکھیں کہ جس میں آپ جو سب سے بنیادی چیزیں ہیں کہ کیا غربت کی لکیر سے لوگ نیچے جانا بند ہو گئے, تو وہ نہیں ہوا. 2024 میں 1,30,00,000 لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے تھے. جو مڈل کلاس ہے اس کی پرچیزنگ پاور آج پچھلے ایک سال کے مقابلے میں کم ہے. آج ان امپلائمنٹ پچھلے ایک سال کے مقابلے میں زیادہ ہے, اور اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ گروتھ ریٹ جو ہے, ظاہر ہے اگر گروتھ ریٹ تقریباً آپ کی پاپولیشن گروتھ کے برابر ہوگا تو پھر, اور پھر دا پاپولیشن انکریز جیسے پاکستان کی ہے, تو 5% سے زیادہ اگر گروتھ یا 6% نہیں ہوگی تو ان امپلائمنٹ بھی بڑھے گی اور پاورٹی سے بھی نیچے لائیں گے, اور مڈل کلاس کو جو ٹیکسز کی بھرمار ہے. تو اگر آپ ان چیزوں کو لیں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ جی پاکستان اس وقت پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ خراب ہے. اور لون ظاہر سی بات ہے بڑی اچھی چیز ہے, آپ کو مل گیا. لیکن اگر میں آپ کو راجہ صاحب ایک چیز پوچھوں کہ آج اگر جو 3 ممالک ہیں جنہوں نے پیسے دیے, UAE, چائنا اور سعودی عربیہ, اگر وہ پیسے واپس لے لیں تو پاکستان دھڑام سے گر جائے گا اور پھر وہیں ڈیفالٹ کی سچویشن میں آ جائے گا, وچ شوز کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ کتنی زیادہ ڈائسی ہے, کتنی زیادہ کمزور ہے, اور اس میں کوئی ایسے پرٹیکولر ریفارمز وغیرہ کوئی ایسے نہیں ہوئے ہیں جس کی وجہ سے امپلائمنٹ جنریشن ہو, اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے, اور وہ تمام چیزیں جو کہ فنڈامنٹل ہوتی ہیں اکانومی کو آگے لے کے جانے. سو میں تو بالکل بھی نہیں ایگری کرتا کہ ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لون میں لینے میں اس حکومت نے کامیابی حاصل کی ہے, تو پاکستان 24 دفعہ پہلے بھی IMF کے پاس جا چکا ہے, یہ 25ویں دفعہ ہے. وی ہیو سین اٹ آل ان دوز ایئرس کے سال کے بعد IMF کے پروگرام کے بعد جہاں پاکستان کھڑا ہوتا ہے, یہ وہیں ہم کھڑے پہ. کیا پچھلے اتوار میں ہم نکل کے باہر آ سکے تھے؟ کیا ایک سسٹینیبل اکنامک گروتھ کی طرف ہم جا سکے تھے؟ نو. تو دیٹ از ویئر وی آر. عمران اسماعیل صاحب, اگر یہی آرگومنٹ آگے بڑھایا جائے, دوست ممالک نے تعاون کیا تو انہوں نے ٹرسٹ تو کیا, اس حکومت نے ٹرسٹ تو ون بیک کیا نا دوستوں کا, IMF کا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
شکریہ آپ کا. دیکھیں میں گورنر زبیر کے ساتھ اگری کرتا ہوں. ان کی جو انالیسس ہے کہ اس وقت اکانومی جو ہے وہ سپریس کر کے اور تھوڑی سی اسٹیبلٹی یا ڈیفیسٹ کو کم کیا گیا ہے. ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے یا کوئی ہمیں نظر آ رہا ہو کہ بڑے بڑے آئی پی اوز لانچ ہو رہے ہیں, امپلائمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. ایسی چیز ہو نہیں رہی ہے. تو اگر یہ اکانومی جس وقت بوم کرے گی یا اکانومی کو تیز کیا جائے گا تو یہ ڈیفیسٹ, ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ واپس امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ واپس سے اس میں آپ کو ایک واضح ڈفرینس نظر آنا شروع ہو جائے گا. اس وقت سانس تو آئی ہے پاکستان کو, اکانومی کو سہارا ملا ہے. 2 ممالک کی طرف سے جو پیسے آئے تھے, رول اوور ہوئے تھے, ان کی وجہ سے بھی سہارا ملا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ سہارے ایویں نہیں ملا کرتے, یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یا ایک ٹرسٹ کے ساتھ یہ سہارے ملتے ہیں. یہ بلا وجہ نہیں ملا کرتے. اگر آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو تو اس چیز کو لے کے اگر آپ اپنی کامیابی بتا رہے ہیں کہ فورن محاذ کے اوپر پاکستان نے خارجہ پالیسی کے اوپر کامیابی حاصل کی ہے, تو یہاں تک تو یہ بات ماننے والی ہے کہ جی 2 ممالک جو ہیں وہ اس وقت پاکستان سے نالا نہیں ہے کم سے کم, اگر خوش نہیں ہے تو یہ تو ایک کامیابی ہے. لیکن پاکستان کو کیونکہ ایک عادت پڑ گئی تھی کہ پچھلے 40-45 سال میں پاکستان نے صرف وار اکانومی کے اوپر ڈیپینڈ کیا ہے کہ جنگ ہوگی, پاکستان کی طرف سے معاملات چلیں گے, ڈالرز آئیں گے اور وہ اکانومی میں پمپنگ کیے جائیں گے. اب وہ معاملات اب چینج ہو گئے ہیں. جنگ بند ہو چکی ہے, افغانستان سے امریکہ کا انخلا ہو گیا ہے. پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی, اتنی امپورٹنس نہیں رہی اس کی. تو لہٰذا پاکستان از اگین گوئنگ تھرو اے ڈیفیکلٹ ٹائم. کوئی بہت ہنکی ڈوری والا ٹائم نہیں چل رہا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دس, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو SIFC کی سپورٹ ہے وہ بہرحال ایک بڑی تگڑی سپورٹ رہی ہے اس حکومت کو, اور اس کی وجہ سے انہوں نے کچھ کامیابی حاصل کی ہیں. لیکن یہ ٹیمپرری ہے. ہمیں ابھی کوئی اسٹیبل اکنامک سچویشن پاکستان کی ابھی ایز سچ نظر نہیں آ رہی. میکرو انڈیکیٹرز تو آپ کو ملتے ہیں انفلیشن کم ہونے کے. مائکرو لیول کے اوپر جہاں گھی, آٹا, دال, چاول کی بات آتی ہے یا غربت کو اپلفٹ کرنے کی بات آتی ہے, وہ اب تک کوئی امپیکٹ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا. لیکن وفاقی حکومت کے دعوے جو میں نے بھی بیان کیے, آپ دونوں نے روشنی ڈالی. اوپر سے پنجاب حکومت کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہے, کچھ پروجیکٹس انیشیٹ ہو رہے ہیں. سندھ حکومت بھی کچھ نہ کچھ کر رہی ہے. اگر یہی ٹرینڈ آگے چلتا ہے, ملک آگے بڑھتا ہے, تو یہ پھر کس کی پوزیشن کمزور ہوگی؟ اچھی بات ہے, ملک آگے بڑھنا چاہیے. پوزیشن کسی کی بھی کمزور ہو یا طاقتور ہو, چاہے وہ عمران خان کی پوزیشن کی بات ہو یا وہ نواز شریف کی پوزیشن ہو یا زرداری کی پوزیشن ہو یا اور کسی جماعت کی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن مستحکم ہونی چاہیے اور اس کے اوپر کسی بھی جماعت کو جو اپوزیشن میں ہو, اقتدار میں ہو یا اقتدار کے باہر ہو, اسے اس کے آڑے نہیں آنا چاہیے کہ ملک کو نقصان پہنچے. باقی جو جیو پولیٹیکل سچویشن پاکستان کی ہے وہ بڑی فریجائل ہے, آپ کے سامنے ہے. پاکستان کی جو پاپولر جماعت ہے یا پاپولر لیڈر ہے وہ جیل میں ہے, جماعت کے اوپر پابندی ہے, اور عوام جو ہے وہ اپنا مسیح کسی اور طرف دیکھ رہی ہے, اور یہاں پہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو فارم 47 کے نتیجے میں حکومت بنی ہے, ظاہر ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا, لیکن بہرحال ان کے پیچھے جو طاقت ہے وہ اسے سنبھالا دیے ہوئے ہے, اور اسی کی وجہ سے یہ اب تک کھڑے بھی ہیں, ورنہ تو یہ 2 گھنٹے کی بیمار نہیں. مالک صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہی سوال آپ سے کہ سندھ اور پنجاب کی حکومتیں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا نظر آتی ہیں, لیکن وہ اپنی کارکردگی بیان کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں بسیں ہم پہلے لے آئے, وہ کہتے ہیں ہم پہلے بسیں لے آئے, وہ کہتے ہیں ہم نے روڈز بنائے, وہ کہتے ہیں ہم نے روڈز بنائے. آپ کو KP کی حکومت میں تو صرف احتجاج ہی نظر آتا ہے. دیکھیں, یہ ان نیچرل الائنس تو ہے نا دونوں کا. یہ کوئی غیر فطری الائنس ہے جو ضرورت کے تحت بنا ہوا تھا. یہ الائنس کوئی ایک دوسرے کی محبت میں نہیں ہے, یہ عمران خان کی مخالفت میں بنا ہوا الائنس ہے. یہ ابھی گورنر پنجاب نے 2 دن پہلے کہا ہے کہ جی اگلے 1-2 سال میں بلاول صاحب وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. تو الیکشن تو 4 سال پڑے ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور جہاں تک رہی KP کی گورنمنٹ, دیکھیں ان کی تو ساری سیاست اس وقت احتجاج کی ہے, تو اس لیے ان کے پاس تو کوئی دوسرا آپشن ہے نہیں. دوسرا آپشن نہیں ہے, لیکن وہ خطوط تو لکھ رہے ہیں بار بار, وہ ٹرائی تو کر رہے ہیں کہ آپشن نکل آئے. اور آج رانا ثناءاللہ نے تو کہہ دیا کہ یہ سارا مقصد اسٹیبلشمنٹ سے NRO لینا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, آپشن کیا ہے, ان کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ان کے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے.
ان کا ٹکراؤ بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہے, سختی بھی وہیں سے آ رہی ہے تو ریلیف بھی وہیں سے آئے گی. ان کے پاس آپشن ہے کیا؟ اور ان کا خیال یہ ہے کہ شاید ہم جتنا زیادہ دباؤ کے تحت کی بات کر لے سو کر لے. یہ اور بات ہے, میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ دوسری طرف سے کوئی لچک نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بشرا بی بی نے تو ایک ویڈیو بھی نکالا تھا, ویڈیو پیغام, جس میں انہوں نے کہا کہ میں اداروں سے مخاطب ہوں, اگر آپ کو کوئی پیغام اگر مل رہا ہے یا نہیں ملا, میں آپ کو کہتی ہوں کہ اگر ہم واپس آئیں گے تو کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی, یہ نہیں ہوگا. سو انہوں نے تو اپنے سارے آپشنز ایک ہی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں. اب اگر ان سے کوئی بات نہیں کر رہا, اگر ان کو کوئی لچک نظر نہیں آ رہی, تو ان کو یہی امید ہوگی کہ چلے ہم شاید اتنا پریشر بڑھائیں کہ پریشر کے تحت بھی ہمارے سے بات کریں. 25 نومبر کو بڑی سختی سے کچل دیا گیا. اب جب لاسٹ انہوں نے احتجاج کی کال دی, نہیں کہ پنجاب سے نکلا, رمضان کے بعد وہ گریٹر الائنس بنا رہے ہیں. ان کی تو ایک ہی کوشش ہے کہ ہمارے سے بات کرے اسٹیبلشمنٹ, تاکہ کوئی راہ نکلے. لیکن ابھی آئی تھنک ایسے ہی چلے گا. ابھی وہ بھی سخت سے سخت بیان دیتے رہیں گے, ادھر سے خاموشی رہے گی اور گراؤنڈ پہ سختی بڑھتی جائے گی. ایسے ہی چلے گا. محمد زبیر صاحب, میں ایک سوال چھوڑتا ہوں, بریک کے بعد جواب لوں گا. جیسے مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے صرف ایک ہی آپشن رکھا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے سے بات کرے, چاہے وہ اس پہ پریشر ڈالیں یا احتجاج کریں. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ناظرین, بریک کے بعد محمد زبیر صاحب سے جواب لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. محمد زبیر صاحب, میں نے سوال چھوڑا تھا, مالک صاحب کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے صرف ایک آپشن رکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے سے بات کرے. ابھی ادھر سے تو جواب نہیں آ رہا, لیکن واقعی آپ کے نزدیک ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ آرمی بات کرے, اسٹیبلشمنٹ بات کرے, فوج ان سے رابطہ کرے؟ اور کون سا آپشن ہے؟ کورٹس جا نہیں سکتے ہیں. 26ویں امینڈمنٹ کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا. وہاں سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ان کا کیس جائے گا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں جتنے ججز ہیں انکلوڈنگ دا ہیڈ آف دا کانسٹیٹیوشن, وہ ایگزیکٹو نے لگائے ہوئے ہیں. تو ایگزیکٹو کے خلاف تو کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. وہ ریویو ہی نہیں کرنے کے لیے, فل کوٹ کرنے کے لیے تیار. یہ 26ویں امینڈمنٹ پر اتنا بڑا ایک چیلنج ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا حال آپ کو پتہ ہے اس میں کیا ہے, اور عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے زیادہ کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتے ہیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتے ہیں. سو جب آپ نے کورٹس کے بھی دروازے بند کر دیے ہیں, جب الیکشن کمیشن سے کوئی امید نہیں ہے, پارلیمنٹ بالکل ربر سٹیمپ ہے, میڈیا کو چپ کرا دیا, پیکا لاز لا کے سوشل میڈیا پر بھی قدغن لگا دیا گیا ہے, اور پھر 26 نومبر کو حکومت نے اپنا وہ جو ول تھا وہ شو کر دیا کہ دے ول گو ٹو دا لاسٹ ایکسٹینٹ, کہ اگر گولیاں بھی چلانی پڑیں گی تو ہم گولیاں چلائیں گے. تو پھر اس کے بعد آپشن کیا بچتا ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ اور جو آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا تھا کہ ان کی آپس میں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں, وہ بالکل صحیح بات ہے, لیکن اٹس ناٹ اے نارمل فنکشننگ انوائرمنٹ فار پی ٹی آئی. جسٹ دا وے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے مشکل وقت جب آتا تھا تو آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ ایک نارمل طریقے سے فنکشن کریں گی. پی ٹی آئی کے اوپر ظاہر بات ہے زیادہ دباؤ ہے اور زیادہ سختی ہیں, تو اتنے ہی آپ کو وہ نظر آئے گا کہ آپس میں لڑائیاں کرتے ہوئے بالکل نظر آئے گا. لیکن پی ٹی آئی از اباؤٹ دا پولیٹیکل لیڈر, ایک جو ان کے عمران خان ہے اور نیچے عوام ہے. بیچ میں سلمان اکرم راجہ اور فواد چودھری یا دوسرے آپس میں جو مرضی کرتے رہے, اس سے جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ بالکل چینج. اچھا, میں انتشار پہ آتا ہوں, میرے پاس باقاعدہ سوالات ہیں, لیکن آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی آپشن ہے. آپشن ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ جب اپوزیشن ہوتی ہے وہ ساری اپوزیشن کو ملا کر آگے بڑھتی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب آج بھی کہہ رہے تھے کہ ہم اتحاد بنائیں گے. آپ کو اپوزیشن کا اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے ویسے؟ آئی تھنک دا فرسٹ پازیٹیو اسٹیپ تو یہ ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کا ایک پاسٹ میں بھی, اور صرف ابھی پچھلے 2 سال کی بات نہیں میں کر رہا, شروع سے عمران خان کا ایک سٹائل رہا ہے کہ جی وہ سولو جانا چاہتے ہیں. وزیر اعظم بھی بن گئے تھے تو وہ کہتے تھے اس وقت کی اپوزیشن سے بات چیت نہیں کریں گے. لیکن جس مشکل میں پی ٹی آئی ہے اس میں انہوں نے اٹیمپٹ کر کے دیکھ لیا کہ سولو فلائٹ کر کے اس کا اتنا دباؤ, اتنا پریشر نہیں ہوا. چاہے جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہیں, جس طرح سے جماعت اسلامی ہے یا JUIF ہے یا
محمود اچکزئی صاحب ہیں یا مینگل صاحب ہیں، میرا خیال ہے جتنا براڈ بیسڈ ایک اپوزیشن الائنس بنا سکتے ہیں اتنا زیادہ اس کا اثر ہوگا. اینڈ یہ اٹیمپٹ ان کو پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن دیر آئے درست آئے. میرے تو خیال ہے کہ یہ پہلا اٹیمپٹ ہے، پازیٹیو سٹیپ ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے شاید کوئی نتیجہ اس سے نکل آئے پریشر ڈالنے کی حد تک. لیکن ایز آئی ہیو آلویز مینٹینڈ کہ جی جو جنگ کی نوعیت ہے وہ اتنی سخت ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کہ اس میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی سپیس ہے ہی نہیں. تو کوئی ایسا بریک تھرو ہونے کا میرے تو خیال ہے کوئی چانس نہیں ہے کہ جس میں کچھ سپیس دی جائے کہ عمران خان کے لیے کہ وہ باہر آ جائیں اور سیاست اپنی کریں نارمل طریقے سے. میں تو نہیں اس کو سچ دیکھ رہا ایسی چیز کچھ ہوتے ہوئے. مالک صاحب، یہ اتحاد کی بات ہو رہی ہے، ایم آر ڈی ہو یا اے آر ڈی ہو، وہ بڑے اتحاد سے اس سے ہٹ کر بھی ہم نے دیکھا جب کوئی گورنمنٹ بنتی ہے اور اپوزیشن کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں کو، اپوزیشن والی سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے. یہ واحد ویسے پی ٹی آئی اپوزیشن کی جماعت دیکھی ہے، بڑی جماعت، جو 1 سال کے باوجود بھی دیگر سیاسی جماعتوں کو ساتھ نہیں ملا سکی. اب اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کے نزدیک، آپ کے خیال میں، اسیسمنٹ میں، آپ کے تجزیے میں واقعی اب اتحاد بن سکتا ہے کوئی؟ دیکھیں، کل پرسوں میرے پروگرام میں تھے اپنے جے یو آئی کے لیڈرز، کامران صاحب تھے، کامران مرتضیٰ، انہوں نے بھی یہی بات کی. جب میں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا جی ہماری اپریہینشنز ہیں، تو جب اپریہینشنز کی بات ہوئی تو کھل کے بات ہوگی کہ یار مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی نے ماضی میں اتحاد بنائے، لیکن جب بھی کوئی بڑے فیصلے تھے وہ یونیلیٹرل کر لیے، خود ہی اناؤنس کر دیا اس دن جلوس ہوگا، اس دن تحریک ہوگی. پی ٹی آئی کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ آتے ہیں گرینڈر الائنس میں تو پھر مشترکہ فیصلے ہی ہوں گے، آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. لیکن سب سے بڑا پرابلم پراچا اس میں یہ ہے کہ ان کے لیے مولانا فضل الرحمان بہت ضروری ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جو پولیٹیکل ٹرف ہے وہ کے پی ہے. آپ مولانا صاحب کس حد تک ان کے ساتھ جائیں گے، وہ ان کو لیڈرشپ رول نہیں دیں گے، ان کو اپنی جگہ چاہیے. جو ایم آر ڈی بنی یا دوسری بنی اس میں فرق تھا، اس میں ایک ڈکٹیٹر تھا سامنے اور سب کا میوچل کامن انٹرسٹ تھا کہ جس کو ہٹائیں الیکشن ہو تو ہر کسی کو اپنا اپنا حصہ ملے. اب یہاں پہ جو ان کا پولیٹیکل حصہ ہے وہ سارا پی ٹی آئی نے لیا ہوا ہے، تو ان کا ان کے ساتھ چلنا بڑا ہی ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے. یہ کچھ چیزوں پہ چلیں گے، کچھ چیزوں پہ نہیں چلیں گے. جیسے 26ویں امینڈمنٹ پہ اتنی بحث ہوئی، کل کامران مرزا نے صاف کہا، انہوں نے کہا کہ جی ایک ایک چیز ان کی مرضی سے ہم نے منوا کے سائن کی تھی، یہ اب کیوں کہتے ہیں کہ ہم 26ویں ترمیم ہم نے غلط کی ہے. تو 26ویں ترمیم تک پہ اختلافات ہیں. سو اتنا آسان یہ الائنس نہیں ہے، اور کوئی بھی نہ خان صاحب چاہیں گے کہ مولانا فضل الرحمان لیڈر بنے زیادہ، نہ مولانا صاحب چاہیں گے کہ وہ ان کی گڈی اور چڑھائیں. تو یہ الائنس بھی ابھی بہت اس میں کویشچن مارکس ہیں. یہ اتنا آسان الائنس ہے نہیں، آسان نہیں ہے. عمران اسماعیل صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں جو مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپریہینشن ہیں دوسری جماعتوں کو، جے یو آئی کی اپریہینشن پھر کیسے دور ہوں گی، کیونکہ ٹرف تو وہی کے پی رہتا ہے؟ دیکھیں، تلخیاں بھی ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو کسی اچھے نام سے تو پی ٹی آئی نے کبھی یاد نہیں کیا، اور وہ ان کا ایک نک نیم رکھ کے اور وہ جلسوں میں، جلوسوں میں، ریلیوں میں، اپنی حکومت کے دوران، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی وہ مولانا فضل الرحمان کو ایک مخصوص نام سے پکارتے رہے. اور اس کے بعد اب جب ہمیں ضرورت پڑی ہے تو ظاہر ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر تو اپوزیشن گرینڈ الائنس جو ہے وہ نہیں بن پائے گا. یہ بات کی ریئلائزیشن بھی پی ٹی آئی کو ہے، لیکن پی ٹی آئی کو اس وقت دل بڑا کر کے مولانا فضل الرحمان کو کے پی میں پلینگ گراؤنڈ میں گنجائش دینی پڑے گی. نہ صرف وہ دینی پڑے گی بلکہ میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر وہ اس الائنس کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کا کانفیڈنس ون کرنا بھی ایک مرحلہ ہے نا اس وقت، کیونکہ ابھی تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی باقی ہے کہ جب عمران خان آئیں گے تو پھر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رہیں گے، آیا کہ اگلے الیکشن میں ان کو اسپیس ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو وہ پروو کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو آج
میرے حساب سے میری اپنی سیاسی دانشی کہتی ہے کہ ان کو کے پی حکومت میں بھی ان کو حصے دار بنانا چاہیے، اس وقت ان کو ساتھ لینا چاہیے. یہ ویسے گورنر صاحب یہ بڑا عجیب نہیں ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان اور علی امین خان گنڈا پور آپ جیسے فرما رہے ہیں، وہ تو ایک بڑا فیکٹر ہے نا. ڈیرہ اسماعیل خان نے بھی کہا تھا کہ جی علی امین خان ڈی آئی خان کی سیاست سے آگے نکلا جا سکتا ہے. نہیں، بالکل نکلا جا سکتا ہے. دیکھیں ہوگا تو وہی جو عمران خان کہیں گے، وہ علی امین گنڈا پور یا میرے کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اب عمران خان کس حد تک مولانا فضل الرحمان کا کانفیڈنس لینا چاہتے ہیں، کس حد تک ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کو اپوزیشن الائنس بنائے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی، یہ بات پکی ہے. پی ٹی آئی کے پاس آپشن بھی نہیں ہے کہ وہ، ظاہر ہے کہ وہ ان کی جنگ اس وقت نواز شریف کے ساتھ یا آصف علی زرداری کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. ان کی تو جو جنگ ہے وہ تو ڈائریکٹ سین کہیں اور پھنسا بیٹھے ہیں. تو ان کو تو بات بھی پی ٹی آئی کو وہیں کرنی ہے، انہوں نے بات بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہی کرنی ہے. وہ آئس میلٹ ان کی آج ہو، کل ہو، 10 دن بعد ہو، سال بعد ہو، 2 سال کے بعد ہو، میں نہیں کہہ سکتا. لیکن پی ٹی آئی کی اٹموسٹ ایفرٹس یہی ہونی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی جو لینگویج ہے، اس سے لگتا نہیں ہے کہ وہ کوئی اس طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں. وہ بار بار کبھی یحییٰ خان 2 کا نام لیتے ہیں، کبھی کوئی اور نام لیتے ہیں، جس کی وجہ سے تعلقات میں تشنگی تو بڑھ سکتی ہے، اس ہیٹ میں کمی نہیں آ سکتی. تو لہٰذا پہلے پی ٹی آئی کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کون سا راستہ لینا چاہتے ہیں. کیا وہ ٹکراؤ کا راستہ لینا چاہتے ہیں یا وہ بات چیت کا راستہ لینا چاہتے ہیں؟ دونوں راستے اکٹھے نہیں چل سکتے کہ وہ ادھر سے برا بلا بھی کہتے رہیں، نام بھی مختلف رکھتے رہیں، اور اس کے بعد وہ بات چیت کے دروازے بھی کھولنے کی بات کریں. تو یہ فرسٹریشن کے اندر تو یہ چیزیں نکل سکتی ہیں باہر، لیکن ایک سوچی سمجھی اسکیم یا پالیسی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اب تک کوئی ایسی سامنے نہیں آئی ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ ہاں پی ٹی آئی کی یہ جامع پالیسی ہے اور اس راستے پہ وہ چلنا چاہتے ہیں. دیکھیں نا، آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں. فیصلہ تو ابھی تک ٹکراؤ کا ہی ہے، اور ٹکراؤ میں میں آپ کے پاس ایک سوال چھوڑتا ہوں، ناظرین بریک کے بعد جواب لیں گے، کہ اس ٹکراؤ میں جب پی ٹی آئی اندرونی انتشار کا شکار ہے، جیسے محمد زبیر صاحب بھی فرما رہے تھے، تو پھر اس اندرونی انتشار میں ٹکراؤ کی سیاست کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ بریک کے بعد جناب عمران اسماعیل صاحب سے جواب لیتے ہیں. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. جناب عمران اسماعیل صاحب، پہلے مخالفین کہتے تھے کہ پی ٹی آئی والے فنڈ کھاتے ہیں، اب فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فنڈ کھو رہے ہیں، فنڈ کا جواب دیں. اوپر سے شیر افضل مروت وہی بات کرتے ہیں جو پہلے مخالفین کیا کرتے تھے کہ یہ خان کے ارد گرد ایک فتنہ اور انتشاری گروہ ہے. پھر اس میں آگے کیسے بڑھے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیں، انفارچونیٹلی اس وقت جو لوگ، جن لوگوں کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کی کمان ہے، وہ بہت زیادہ سیریس نظر نہیں آتے عمران خان کو ریلیز کرانے میں. بہت بڑا ایک گروپ ایسا بھی ہے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی کمائی کا ذریعہ یہی ہے کہ وہ یوٹیوب چینل کھول کے بیٹھے ہیں، اور اس میں انہوں نے افواج پاکستان کو انہوں نے برا بلا کہنا ہے، عمران خان کو انہوں نے اٹھانا ہے، اور ساتھ ہی اس کے بعد ان کو سبسکرائب مل جاتی ہے، سبسکرپشن مل جاتی ہے، اور وہاں سے کروڑوں کی آمدنی ان کی چل رہی ہے. اور یہاں پر جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی اتنا اندازہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ جب تک ہی چل رہی ہے، جب تک عمران خان جیل میں ہے. جب وہ باہر آئیں گے تو نہ جانے ان کے کیا فیصلے ہوں گے، اور وہ خان صاحب کو خود بھی مایوسی ہوگی اس لیڈرشپ سے. کیونکہ دیکھیں نا، اگر ایک شخص کو، جو آپ کی پارٹی کا لیڈر ہے، چیئرمین ہے، اس کو 14 سال کی جیل ہوتی ہے، اور آپ یہ فرماتے ہیں، آپ لیڈرز آپ کے یہ فرما رہے ہیں کہ جی ابھی اوپر سے فیصلہ نہیں ہوا ایجیٹیشن کا، تو کب ہوگا ایجیٹیشن کا فیصلہ؟ وہ ایک گانا انہوں نے لگایا تھا اپنے ہر ویڈیو کے پیچھے کہ جی ہم نہ باز آئیں گے، محبت سے جان جائے گی تو اور کیا ہوگا. وہ پتہ نہیں وہ کب محبت کا اظہار ہوگا اور کب جان جائے گی، کب وہ نکلیں گے اپنی جان لے کر، تو وہ تو نظر نہیں آ رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی سنجیدہ ایک سوچ کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو کہ وہ کون سا راستہ لینا چاہتے ہیں. عمران خان کے پاس آپشنز بھی لیمیٹڈ ہیں، یہ نہیں کہ ان کے پاس بے انتہا آپشنز ہیں. نہیں، لیکن آپ بھی فرما رہے ہیں موجودہ پی ٹی آئی کے حوالے سے. سلمان اکرم راجہ صاحب سیکریٹری جنرل ہیں، وہ تو آج باقاعدہ گلہ کر رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب نے انہیں را کا ایجنٹ کہا، انہیں ماں کی حوالے سے کوئی بات کی. تو یہ بھی تو پھر عجیب سی صورتحال ہے نا.
دیکھیے جو لینگویج فواد چودھری صاحب نے یوز کی ان کی والدہ کے بارے میں، وہ انتہائی غیر مناسب لینگویج تھی، وہ نہیں ہم کو کرنا چاہیے تھا. میں نے ان سے کہا بھی کہ آپسی جو آپ کے تعلقات ہوتے ہیں یا آپسی اختلافات جو ہوتے ہیں وہ اس پہ آپ بات ضرور کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کی فیملی پر بات نہ کریں. وہ آئی تھنک فواد بھی ریگریٹ کر رہا ہوگا اس چیز کو. لیکن اس کے علاوہ جو فواد کے جو تحفظات ہیں ان کی لیڈرشپ کے ساتھ، وہ کوئی غیر مناسب تحفظات نہیں ہیں. وہ بات اس نے کوئی اس طرح غلط بات نہیں کی، ماں سوائے اس کے جو ایک انہوں نے ٹویٹ کیا تھا سلمان اکرم راجہ کی والدہ کے بارے میں، جو ایک اچھی چیز نہیں تھی. اس کے علاوہ جو انہوں نے نشاندہی کی ہے لیڈرشپ کی کمزوری کی طرف، وہ تو بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. محمد زبیر صاحب، آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ فروری 2024 سے فروری 2025 تک جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی آئی، ماضی میں قریبی ساتھی اب وہ بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں؟ یار دیکھیں نا راجہ صاحب، آپ ایک پی ٹی آئی کو ایک پولیٹیکل پارٹی جس سے آپ نے پورے توپوں کا رخ ان کی طرف رکھا ہوا ہے، صرف فیبری 2024 سے نہیں، اس سے پہلے سے، اور اس میں پھر آپ ان سے آپ نے پنجاب کا 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کروایا، کے پی میں الیکشن نہیں کروایا، نیشنل اسمبلی کا الیکشن ڈیلے کر کے رکھا ٹو فیسیلیٹیٹ کہ جی میاں نواز شریف آ جائیں، وہ کیمپین کریں. ان سے بلے کا نشان چھین لیا، ان کے کینڈیڈیٹس کو لڑنے نہیں دیا، ان کو کارنر میٹنگز تک کرنے نہیں دی. اس کے بعد جو فیبری 8 کو اور 9 کو ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. اس لیول کی ریگنگ کبھی ہم نے دیکھی ہی نہیں تھی. اب مینڈیٹ چھین لیا، پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک نارمل بیہیویئر ہوگا. نارمل بیہیویئر نہیں ہوگا. آج اگر کنزرویٹو پارٹی اپوزیشن میں ہے یو کے میں، اگر لیبر پارٹی ان کے ساتھ یہی اور اسٹیبلشمنٹ کی وہاں مل جائے اور یہ سب کرنا شروع ہو جائے تو ختم ہو جائے گی کنزرویٹو پارٹی. دا ول ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ فائٹ اگینسٹ دیم. اور فار دیٹ میٹر ایون اگر آپ ہندوستان کی چلے وہاں نہ جائیں، ہندوستان میں کانگریس پارٹی اپوزیشن میں. سو یہ جب ہم ایک انالیسس کرتے ہیں نا ایک پولیٹیکل پارٹی کا وچ از ایٹ دا ریسیونگ اینڈ، 1980s میں جس طرح پیپلز پارٹی میں ریسیونگ اینڈ پر تھی، 99 میں جب مارشل لا لگا ہے اور پی ایم ایل این کے لیے جو مشکلات تھی تو کتنا آسان تھا، پارٹی کو توڑا اور کیو لیگ بنا دی، پیپلز پارٹی کو توڑا اور پیٹریٹس بنا دی. گزارش یہ ہے تو اس وقت آپ یہ میری گزارش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اسٹیبلشمنٹ تھی، لیٹس پٹ دا بلیم آن دیم. یہ ساری چیزیں پی ٹی آئی والے خود بھی سمجھتے ہیں، پھر بھی اندرونی انتشار کیے ہوئے ہیں. مثلا سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج بھی کہا کہ مروت صاحب کے خلاف تو بہت سارے رہنما شکایت کر رہے تھے اور بانی نے فیصلہ کیا، میں نے تو نہیں کیا ان کو نکالنے کا. دیکھیں راجہ صاحب، آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں. ایک فنکشننگ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، ایک ان کے جو بھی ان کی اسٹریٹجک کمیٹی ہے یا جو بھی ہے ان کا لیڈر ہے، وائس چیئرمین ہیں، دوسرے لیڈرز ہیں، وہ اندر بند ہیں، باقیوں کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، 50 کیسز چل رہے ہیں. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نارمل بیہیویئر بھی ہوگا، آپس میں لڑائی جھگڑا. جب پی ایم ایل این کے اوپر مشکل وقت تھا 2018 کے بعد، تو اس میں 2 مختلف بیانیے تھے. وہ تو ہم آ کے آپ کے پاس ڈیفینڈ کرتے تھے، نہیں جی مفاہمتی بیانیہ اور مزاحمتی بیانیہ ایک ہی ہے. لیکن جو شہباز شریف اور ان کی ٹیم تھی اس کا جاتی عمرہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا. عطا تارڑ کبھی جاتی عمرہ میں نظر بھی نہیں آتے تھے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، یا خواجہ آصف وغیرہ یا احسن اقبال وغیرہ جاتی عمرہ تو نہیں آتے تھے، جہاں مریم نواز لیڈ کر رہی تھی جہاں سے مزاحمتی بیانیہ. سو وہ جو ڈفرینسز ہوتے ہیں وہ کراپ اپ ہوتے ہیں. اب اس کو ظاہر سی بات ہے بہت سی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اٹ آل ڈپینڈز آن ہاؤ ویل عمران خان انڈرسٹینڈز اینڈ وہ وہاں سے کس طرح سے کمیونیکیشن کرتے ہیں. بٹ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی آسانی سے یہ چیزیں حل ہو جائیں گی. اور یہ پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے اندرونی ان کی جو مخالفت ہے، پاکستان کے مسائل بالکل مختلف ہیں. اگر وہ مسائل ٹھیک ہوں گے تو اندرونی اختلافات پی ٹی آئی کے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. مالک صاحب، یہی نقطہ آپ کے سامنے کہ یہ انتشار ہے، تحریک بھی چلانا چاہ رہے ہیں، دوسری جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہ رہے ہیں. مثلا سو مچ سو کہ شعیب شاہین کو تھپڑ پڑ گیا اڈیالہ جیل کے باہر، جس کا الٹا نقصان میں سمجھتا ہوں فواد چودھری صاحب کو ہی ہوا. شوکت بھائی، یہ سارے irrelevant ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی خط شروع ہوتی ہے عمران خان پہ، ختم ہوتی ہے عمران خان پہ. ٹاپ پہ عمران خان ہے اور جو بیس ہے وہ ان کا سپورٹ بیس ہے.
سپورٹ میں صرف عمران خان کی سنتا ہے. عمران خان جو کہیں گے وہ کریں گے. یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ انتشار ہے ہی نہیں. پارٹی کی کبھی آرگنائزڈ پارٹی تھی نہیں ہے. اس میں عہدے تھے لوگوں کے پاس لیکن لیئرز نہیں تھی. جیسا پیپلز پارٹی اوور دی ایئرز اس کی ملٹی لیئرڈ پارٹی ہے. مسلم لیگ بھی ملٹی لیئرڈ پارٹی ہے. اگر میاں صاحب ہٹ گئے, شہباز شریف نہیں بنے تو جناب وہاں پہ شاہد خاقان بن گئے. یہاں پہ کوئی دوسرا نہیں ہے. جس طرح پیپلز پارٹی میں اگر وہ ہٹے تو یوسف زئی گیلانی بن گئے, یوسف زئی گیلانی ہٹے تو ریاض اشرف صاحب بن گئے. یہاں پہ اٹس اے ون مین پارٹی. اس لیے میں اس چیزوں کو امپورٹنس نہیں دیتا کس نے کس کو تھپڑ مارا. کل عمران خان باہر آ جائیں یہ ساری لیڈرشپ چینج ہو جائے گی, سب لیڈر چینج ہو جائیں گے, تمام عہدے چینج ہو جائیں گے. اصل ایشو ہے کہ عمران خان اندر اور باہر, یہ ہے پی ٹی آئی کا مسئلہ. اور اسی میں پی ٹی آئی کا مستقبل لنکڈ ہے کہ عمران خان کدھر ہوتے ہیں. نہیں, ان کو باہر نکالنے کے لیے ٹھیک ہے درمیان میں لیڈرشپ آپ سمجھتے ہیں irrelevant ہے, لیکن ایک کوہیژن تو ہونی چاہیے نا تاکہ ان کو باہر نکالا جائے. دیکھیں دو ہی طریقے ہوتے ہیں آپ کے باہر آنے کے. یا الیکشن ہو تو ان کی پاپولرٹی ٹرانسلیٹ ہو ووٹوں میں, یا اسٹریٹ ایجوٹیشن ہو. اسٹریٹ ایجوٹیشن کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے اس وقت, سوائے کے پی کے کہیں پہ بھی شو آف اسٹرینتھ پی ٹی آئی کرنے کی نہیں ہے. ان کو کسی اور نے نہیں نکالنا. مسئلہ خان صاحب کا ہے, خان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کا مسٹرسٹ. ان کا خیال ہے کہ اگر یہ باہر آئیں گے جو بھی ڈیل ہوگی یہ اس ڈیل سے ہٹ جائیں گے. وہ مسٹرسٹ کون ختم کرے گا؟ ہر ڈیل میں ایک آربیٹریٹر ہوتا ہے. میاں نواز شریف کی باری بھی آربیٹریٹر سے گارنٹرز تھے. یہاں پہ گارنٹر کوئی نہیں ہے, اور یہ ہے اصل مسئلہ. یہ مسٹرسٹ بٹوین خان صاحب ہے اینڈ بٹوین ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے. اس میں باقی میں بتا رہا ہوں نا, یہ کسی کے پاس کچھ سودا بیچنے کے لیے نہیں ہے. اور وہ مسٹرسٹ میری اپنا انالیسس ہے, میں خبر کی بات نہیں کر رہا. وہ لوکل لیول پہ تو مجھے کوئی گارنٹر نہیں ملتا. اور یہی مالک صاحب یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی گارنٹر نہیں ہے. آپ کا بہت شکریہ جناب محمد زبیر صاحب, بہت شکریہ جناب عمران اسماعیل صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ناظرین, ایک انالیسس بھی دیا اور انسائٹس بھی مہمانوں نے دی. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.